سورہ سبا آیت نمبر 77 میں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میرا رسول بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، بغیر کسی مقدمے کے میں وارد ہونا چاہتا ہوں، چونکہ کل صرف ایک ہی آیت پڑھی تھی، 2 آیت رہ گئی تھی، تو بغیر کسی مقدمہ سازی کے مستقیماً آیت پر داخل ہو رہا ہوں۔ ایک آیت اور اضافہ کروں گا، 2 آیتیں بچ گئی تھی، تیسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو میں نے اس مقام پر لا کر روکا تھا، پہلی آیت وما ارسلناک، دوسری آیت واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تیسری آیت جو پڑھا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دل اور دماغ قرار دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ دل و دماغ، یہ جو قلب ہے، یہ حقائق کی جگہ ہے۔ یہ قلوب جو ہے یہ حقائق کی جگہ ہے، اور یہ کان جو مسلسل میں پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب آنکھ ناک کان ہی کے اوپر پڑھ ہی رہے ہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے اور دل و دماغ کے ذریعے سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قلب ہے حقائق کی جگہ، اور یہ سم یعنی کان ہے یہ ولایت اور وحی الہی کے سننے کی جگہ۔ توجہ چاہتا ہوں، قلب ہے حقائق کی جگہ، کان ہے ولایت اور وحی الہی کے سننے کی جگہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس اہل بیت کی ولایت اور قرآن کی ہدایت نہ ہو، وہ انسان حیوان سے بدتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ آیت تھی۔ اب جو آیت میں نے چھوڑی تھی وہ یہ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 41، جس میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ منہم من یستمع الیک افا انت الصم ولو کانوا لا یعقلون۔ یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس آیت کے اندر نہ جانے کتنے مفاہیم چھپے ہوئے ہیں، قابل غور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو غور و فکر کرو، تدبر کرو، ایک آیت پڑھو لیکن اس کے ترجمے کے ساتھ اس کے ماضی و استقبال و حال کے اوپر نظر رکھتے ہوئے پڑھیے۔ تو اب قرآن نے کہا منہم من یستمع الیک، یہ تم میں سے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں۔ اب اہل تفسیر نے بیان کیا یہ تم میں سے ہیں، یہ ہے کون؟ قرآن کہہ رہا ہے منہم، تم میں سے ہیں، تو یہ تم میں سے ہے، یہ ہے کون؟ تو تفسیر نے کہا منہم جو ہے وہ کفار اور مشرکین ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا، میں ایک مرحلے اور ایک نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں اس آیت کے ضمن میں۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ منہم یعنی یہ کفار
اور یہ مشرکین رسول اسلام کی خدمت میں آتے ہیں، میں یستمع الیک، اور رسول اسلام کی بات غور سے سنتے ہیں، افا انت تسمع الصم، پھر اللہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام سے، اے میرے رسول کیا تم ان بہروں کو سنا رہے ہو؟ نہیں، توجہ نہیں کیا، کیا تم ان بہروں کو سنا رہے ہو جو لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت کا ترجمہ، کیا ترجمہ ہوا کہ کفار اور مشرکین عرب رسول اسلام کی خدمت میں آتے ہیں، رسول کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تم ان بہروں کو نہ سناؤ، ان بہروں کو سنا رہے ہو۔ تو اب اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یستمعون، ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع۔ سماع یعنی کسی چیز کا سننا غیر اختیاری طور پر، مثلا ہم بس کا سفر کر رہے ہیں، بس والے نے گانا لگا دیا، ہم نے اس گانے کو سنا غیر اختیاری طور پر، یہ ہے سماع۔ لیکن وہی لفظ ہے، قانون نے بیان کیا کہ اگر اس لفظ کو بدل دیا جائے، سماع کو استماع میں لے لیا جائے، تو اب یہی چیز کبھی حرام بن جاتی ہے، کبھی حلال بن جاتی ہے۔ سماع اسلام میں جائز ہے، لیکن استماع مثلا وہی بس ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم نے اس سے یہ کہا کہ بھائی تم لگاؤ، اب اگر ہم اس گانے کو سنے تو یہ سماع نہیں ہے، استماع ہے۔ تو پروردگار عالم نے بعض جگہوں پر استماع کو حرام قرار دیا ہے، سماع کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ من یستمعون الیک، اے میرے حبیب، اے میرے آخری پیغمبر، یہ تمہاری باتوں کو غور سے سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، کیا تم بہروں کو سنا رہے ہو؟ یعنی تسمع الصم، صاد میم، سم کے معنی ہوتے ہیں بہروں کے۔ تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تمہاری یہ کفار مشرکین غور سے تو سن رہے ہیں، لیکن کیا تم ان بہروں کو سنا رہے ہو؟ دونوں باتوں میں ظاہراً اگر دیکھا جائے تو مخالفت پائی جا رہی ہے۔ یا آپ ہماری بات غور سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو میں سنا رہا ہوں، اگر سن نہیں رہے ہیں تو پھر سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے کہ تمہاری بات کو غور سے سنتے ہیں، لیکن کیا آپ بہروں کو سنا رہے ہیں؟ سم کے معنی ہوتے ہیں بہرے کے، لیکن اب اگر ہم بہرا کا ترجمہ کریں جس کے پاس قوت سماعت نہ ہو تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تفسیر نے امام معصوم نے واضح کیا کہ دیکھو یہاں پر سم کے معنی اگرچہ ظاہری بہرے کے معنی ہے، قوت سماعت نہیں ہے، لیکن باطناً سم کے معنی حقائق کو درک نہ کرنے کے ہیں، یعنی حق کو قبول نہ کرنے کے ہیں۔ تب پھر سے ترجمہ سنیے کہ یہ کفار اور مشرکین میرے حبیب تمہاری بات کو غور سے سنتے ہیں، کیا آپ ان بہروں کو سنا رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں جو حق کو سننا پسند نہیں کرتے، جو حق کو سننا پسند نہیں کرتے؟ تو اب کس کے لیے آیت تھی یہ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تنویر بھائی بدل لوں بھائی، یہ آیت کس کے لیے تھی؟ کہا یہ آیت کفار اور
مشرکین کے لیے تھی۔ اب اگر کوئی رسول کی بات غور سے سنے اور اس پر عمل نہ کرے، یا تو وہ کفار ہے، توجہ چاہتا ہوں، کوئی رسول کی بات سنے اور عمل نہ کرے، یا تو وہ کفار میں سے ہے یا مشرکین میں سے ہے۔ اب اگر میری یہ جملہ پہنچ گیا تو میں 2-3 باتیں جلدی جلدی کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو رسول کی بات غور سے سنے اور عمل نہ کرے، یا تو کفار میں سے ہے یا مشرکین میں سے ہے۔ تب یاد کرو واقعات کو اور اس کے اوپر منطبق کرو۔ رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے غور سے سنا لیکن عمل ایک پہ کیا۔ اب اگر ایک پہ عمل کرے تو یا تو کفار میں سے ہے یا مشرکین میں سے ہے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، بھائی رسول اسلام نے کہا آتونی، لے آؤ میرے لیے، بدواتن، دوات، اور کتفن، اور قلم، یعنی دوات اور کاغذ لے آؤ۔ کس لیے؟ کہا اس لیے تاکہ میں ایک رسالہ، ایک کتابت، ایک خط لکھ دوں کہ لن تزلوا بعدا، تاکہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، میرے بعد کبھی بھٹکو نہ۔ لیکن انہی صحابہ میں سے ایک صحابہ اٹھا اور کہنے لگا ان الرجل لا یہجر، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے۔ تو یاد رکھو جو رسول کی رسالت پر ہذیان کی تہمت لگائے، رسول کی رسالت پر ہذیان کی تہمت لگائے، رسول کی بات غور سے سنتا ہے، عمل نہیں کرتا، یا کفاروں میں سے ہے یا مشرکین میں سے ہے۔ رسول کی بات غور سے سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو یہ بتائیے رسول اسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان وحدت قائم کی، اتحاد قائم کیا، برادری قائم کی، تاکہ ایک دوسرے کے بھائی رہیں، مل جل کر اسلام کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مل جل کر اسلام کے مشن کو آگے بڑھائے، اسلام کو آگے بڑھائے۔ تو آپ ایمان سے بتائیے کیا یہ وحدت برقرار رہی یا نہ رہی؟ اگر وحدت برقرار رہ جائے تو نہ یہ مشرکین میں سے ہے نہ یہ کفار میں سے ہے۔ اگر وحدت ٹوٹ جائے یا تو مشرکین میں سے ہے یا کفار میں سے ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے، نہیں پہنچے لگ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہ وحدت ٹوٹی کب؟ وحدت ٹوٹی کب؟ کہ یہ وحدت اس وقت ٹوٹی جب رسول کا انتقال ہوا، خلافت کا مسئلہ آیا، تو لوگوں نے علی کو چھوڑ کر خلافت کے مسئلے میں سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر ایک نئی خلافت قائم کر لی، ایک نئی خلافت قائم کر لی۔ تو یہ وحدت جو اتحاد تھا وہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ اب اگر کوئی رسول کے اتحاد کو توڑ دے، یا تو وہ مشرکین میں سے ہے یا تو کفار میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کے درمیان عدل اور انصاف سے پیش آنا، اپنے بھائیوں کے درمیان عدل اور انصاف سے پیش آنا۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ
یامرو بالعدل والاحسان، تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف اور احسان سے پیش آنا، اچھے سے پیش آنا۔ تو اب ایمان سے بتائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا، اور رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو برقرار رکھنا۔ اب اگر عدالت برقرار نہ رہے، انصاف برقرار نہ رہے، تو یاد رکھیے بھائی عدالت کہاں برقرار نہیں، انصاف کہاں برقرار نہیں۔ اگر عدالت ہوتی تو حق فاطمہ کو نہ لیتے، عدالت ہوتی تو فدق کو نہ چھینتے، فدق کو چھین کر یہ ثابت کر دیا یا مشرکین میں سے ہے یا کفار میں سے ہے۔ من یستمعون الیک، رسول اسلام کی بات کو غور سے سنتے ہیں کفار اور مشرکین، لیکن حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جو سنے غور سے اور نہ مانے وہ کفار ہیں یا مشرکین ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی، میدان غدیر میں بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے غور سے سنا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سب نے غور سے سنا، سب نے آ کر بیعت کی۔ جو پہلے بیعت کرنے والے تھے وہی سب سے پہلے فرار اختیار کیا۔ جو پہلے بیعت کرنے والے تھے انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا۔ تو یاد رکھو، پوری توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھو کہ جو رسول نے کہا اس کو تو غور سے سنا، لیکن مرحلے عمل میں جب آئے تو اس سے فرار اختیار کیا۔ جو فرار اختیار کرے یا تو کافروں میں سے ہے یا تو مشرکوں میں سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ یونس کی 41ویں آیت ہے کہ منہم من یستمعون الیک، اے رسول تمہاری بات کو یہ لوگ غور سے سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا رہے ہیں؟ تو اب مولا کائنات نہج البلاغہ خطبہ نمبر 88 میں ارشاد فرماتے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھیے بھائی، سننے والے 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو سن رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ مولا کے اس کلام کو ذرا غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ خطبہ 188 نہج البلاغہ میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ سننے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ من یستمعون الیک، تمہاری باتوں کو غور سے سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا رہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سننے والے 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو تمہاری باتوں کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ باتوں کو سنتا ہے اور غور سے سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ایک گروہ اور مولا نے فرمایا، کہا ایک گروہ وہ ہے جو رسول کی باتوں کو غور سے سنتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا۔
سنتا ہے توجہ نہیں دیتا، کہا یہ غافلوں میں سے ہے۔ تیسری جگہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایک گروہ وہ ہے جو غور سے سنتا ہے مگر اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ شیاطین میں سے ہے۔ ارے نہیں پہنچے نہ پہنچے، مولا نے فرمایا کہ غور سے سنتا ہے لیکن اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ شیاطین میں سے ہے۔ جہاں جہاں رسول نے ارشاد فرمایا وہاں اگر عمل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ رسول کے کلام کی مخالفت ہوئی۔ جس نے رسول کے کلام کی مخالفت کی وہ شیاطین میں سے ہے۔ صلوات پڑھیں۔ وہ شیاطین میں سے ہے۔ جہاں جہاں بھی رسول اسلام کی مخالفت ہو جائے وہ شیاطین میں سے ہے۔ کہا میں یستمعون الیک، میرے حبیب تمہاری بات کو غور سے سنتے ہیں، لیکن کیا تم ان بہروں کو سنا رہے ہو جن کے پاس عقل نہیں ہے؟ اسی سورہ یونس کی 42ویں آیت جس میں پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ینظر الیک، کہ اے رسول خدا یہ آپ کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ابھی تک بات سننے کی تھی، اب بات دیکھنے کی ہے کہ اے رسول اسلام یہ کفار اور مشرکین آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ من ینظر الیک انت تہدی العمی لا یبصرون، تو اے میرے رسول کیا تم ان اندھوں کی ہدایت کرو گے؟ آپ کو غور سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول کیا تم ان اندھوں کی ہدایت کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ نہ سب ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اندھے جو ہیں ہدایت پر نہیں ہیں، نہیں، کچھ اور معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رسول کو غور سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا تم ان اندھوں کی ہدایت کرو گے؟ تو معلوم ہوا کہ اندھا پن جو ہے یہ آنکھوں کے اندھے ہونے کی بات نہیں ہے، پھر کس کی بات ہے؟ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل و دماغ دے رکھا ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو کہا کس چیز کے اندھے ہیں؟ امام نے فرمایا ارے وہ دل کے اندھے ہیں، تو جو دل کا اندھا ہو اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ من ینظر الیک، اے میرے حبیب یہ آپ کو غور سے دیکھتے ہیں۔ کون؟ کفار مشرکین، یہ آپ کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اچھا کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر میں آپ کو برابر دیکھتا رہوں اور ایک موقع ایسا آ جائے کہ میں آپ کو پہچان نہ سکوں، تو یہ ممکن ہے؟ غور سے بھی دیکھتا رہوں اور پہچان بھی نہ سکوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو ہم آپ کو نہیں جانتے یا آپ ہمیں نہیں جانتے تو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن برابر دیکھ رہے ہو اور نہ پہچان سکے تو قابل تعجب ہے، قابل تعصب بھی ہے، قابل غور بھی ہے، قابل فکر بھی ہے کہ روز تو پہچان رہے تھے، آج پہچاننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا ذہن پہنچا نہیں، آپ کا ذہن پہنچا نہیں، میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہی کفار، یہی مشرکین شب ہجرت رسول اسلام کو بستر پر دیکھ رہے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ سو کون رہا ہے۔
بھائی دیکھ رہے تھے نا، کفار مشرکین رسول اسلام کو پہچان رہے تھے، غور سے دیکھا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارے عقیدے کے خلاف بات ہو تو ہم تو تاڑ کے بیٹھیں گے کہ یہ شخص وہ ہے جو ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کی کاٹ رہا ہے، ہمارے دین کو خراب بتا رہا ہے، تو آپ کی نظر ہمارے اوپر اور جذاب ہوگی کہ آخر یہ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ کفار اور مشرکین برابر رسول اسلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر شب ہجرت ایسا کیا ہو گیا، آپ غور کریں، کیا ہوا کہ یہی کفار اور مشرکین رسول اسلام کو پہچان نہ سکے؟ یہ سائنس کی دنیا ہے، بغیر علم کے آگے نہیں بڑھتی، بغیر معلوم کیے ہوئے آگے نہیں بڑھتی۔ تو اس سائنس کی دنیا سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو برابر دیکھ رہا تھا آخر کیوں نہ پہچان سکا؟ قد و قامت بھی جانتے تھے، صورت و سیرت بھی جانتے تھے، لیکن پہچان نہ سکے۔ اس جگہ پر ایک عالم دین کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ انہوں نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ اللہ نے نفس رسول کو ایک رات کے لیے رسول بنا دیا، نفس رسول کو ایک رات کے لیے رسول بنا دیا۔ اب کفار عرب پہچان نہ سکے۔ آپ یہ کہیں گے پھر انہوں نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے، روایت میں بھی نہیں ملے گا۔ نفس رسول تو ہے لیکن رسول بنا دیا۔ تو ایک جملہ میں کہوں، دو استدلال کروں گا، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نفس رسول کو ایک شب کے لیے رسول بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے وہ کر لے، لیکن مجھے تو مصداق چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو من ینظر الیہ، یہ کفار اور مشرکین رسول اسلام کو مکمل دیکھ رہے تھے۔ تو ایک آیت ہدیہ کروں، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے کیا فرمایا کہ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کب؟ جب نمرود نے آگ بھڑکائی، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، آگ جلائی، آگ جلنے لگی اور بنجنی کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو دہکتی ہوئی آگ سے اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو اپنے نبی یعنی ابراہیم کو بچا لیا۔ تو یہاں پر فخر ابراہیم کی بات ہے، فخر ابراہیم کی بات ہے۔ تو ایک دن کے ایک رات کے لیے اللہ نے علی کو رسول کی صورت دے دی۔ یہ نہیں مانیں گے، نہ مانیے، لیکن ایک ایسی دلیل دوں گا کہ ماننا پڑے گا کہ آخر کفار عرب کیوں نہ پہچان سکے۔ سنیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے تو کیا کیا گیا تھا؟ آپ کو سارا واقعہ یاد ہے، مجھے واقعہ نہیں، صرف استدلال کو پہنچانا ہے۔ جناب عیسیٰ کو ایک کمرے میں رکھ دیا گیا اور اوپر سے تالا بند کر کے چلے گئے۔ مخبر نے خبر دی کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یا فلاں کمرے میں ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ کی جان بچانے کے لیے جو مخبر آیا تھا، نہیں پہنچے آپ لوگ، عیسیٰ کی جان بچانے کے لیے جو مخبر آیا تھا، اللہ نے جناب عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کی صورت اس مخبر کو عطا کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے عیسیٰ کی صورت دشمن کو دے سکتا ہے، دشمن کو دے سکتا ہے۔ تو کیا ہے اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے اللہ علی کو رسول کی صورت نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھے۔
بس وقت ختم ہو رہا ہے. دو جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں ینظر الیک، یہ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، لیکن کیا آپ ان بہروں کو اور ان اندھوں کو سنا رہے ہیں؟ تو آخر کفار عرب پہچان کیوں نہ سکے؟ اور یہ جملہ آپ کی ولا کے لیے فرما رہا ہوں. یا تو یہ مانیے کہ اللہ نے ایک شب کے لیے علی کو رسول کی صورت دے دی، یا تو یہ کریمہ یا یہ کرشمہ اللہ نے اس چادر میں دے رکھی تھی. نہیں پہنچے آپ. اللہ نے یہ کرشمہ اس چادر میں دے رکھا تھا کہ جو اس چادر میں آ جائے یا رسول نظر آئے یا باپ. بھائی اس چادر میں یہ فضیلت اللہ نے دے دی کہ یا رسول نظر آئے یا علی نظر آئے. تو اب کفار عرب علی تو نہیں بلکہ علی کو رسول سمجھ رہے تھے. یہ چادر کی فضیلت ہے بھائی. اس چادر میں رسول آ جائے تو ضعف دور ہو جائے. اس چادر میں حسنین آ جائیں تو کہیں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس چادر میں علی مرتضی آ جائیں، فاطمۃ الزہرا آ جائیں. یہ چادر کا کرشمہ ہے، یہ چادر کی فضیلت ہے. جو آ جائے پہچانا نہ جائے. میں کہوں اے کفار عرب، اے کفار مشرکین، جب جبرائیل جیسا عظیم فرشتہ نہ پہچان سکا، جب جبرائیل جیسے عظیم اور معزز اور روح القدس ہونے کے بعد چادر میں افراد خمسہ کو نہ پہچان سکے کہ مشرکین عرب یا مسلمان عرب رسول کو کیسے پہچان سکتے؟ بھائی جبرائیل نہ پہچان سکے. یہ جملہ آپ کو یاد ہے. سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کہا جبرائیل تم پہچان نہ سکے تو میری زبانی سنو. کہا جبرائیل کیوں نہ پہچان سکے؟ کہا سارے نور ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. معلوم ہوا جب نور جمع ہو جائے تو پہچانا نہیں جا سکتا. تو اللہ نے جبرائیل کے لیے واضح کر دیا کہ ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات. من یستمعون الیک، اے میرے حبیب یہ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ تو کیا افانت تہدی الاعمی، کیا آپ اندھوں کو کی ہدایت کر رہے ہیں؟ ہدایت پر گفتگو کرنی تھی، چھوڑ دیا میں نے. ایک بات اور تاکہ آئندہ کل کی مجلس میں وہاں سے شروع کروں. یہ ذرائع جو میں نے بیان کیا خلاصہ کر رہا ہوں. آنکھ، کان، دل و دماغ یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے. کس لیے؟ تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ نے صحیح استعمال کیا آنکھ کا، کان کا صحیح استعمال کیا، دل و دماغ کا صحیح استعمال کیا تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو اب علم حاصل کرنے والوں کے لیے دو گروہ ہیں، ایک ہمارا اور آپ کا، ایک وہ ہے جو اولیاء خدا ہے. روک رہا ہوں اسی جگہ پر. اور اللہ نے اس جگہ پر ایک آیت کی مہر لگا دی. کہا لقد اخترناہم علی العلم علی العالمین، کہ ہم کسی کو اگر دنیا کا رہنما بناتے ہیں تو اس کے علم کی بنیاد پر بناتے ہیں. انشاءاللہ کل اس سے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو کیا ہوا کہ غور سے سنتے ہیں، لیکن کیا آپ ان اندھوں کی ہدایت کریں گے؟ تو دل کے بہرے اور دل کے اندھے کی کبھی ہدایت نہیں کی جا سکتی.
جس کا دل کھلا ہو، جس کی عقل و فکر کام کر رہی ہو اور جس کا کان کھلا ہو، اگر وہ کوفے میں چھوٹ جائے تو حسین اسے لکھ کر بلا لے۔ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں؟ حبیب ابن مظاہر کا۔ 3-4 جملے مصائب کے پڑھوں گا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی فکر کام کر رہی ہے یا نہیں، آپ کا دل و دماغ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ قافلہ کربلا میں آ چکا ہے، زینب دیکھ رہی ہے کہ مسلسل یزیدی لشکروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بڑھ کر پوچھا بھیا کیا ہمارا کوئی ناصر نہیں؟ اس غریب الوطنی میں کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں جو ہماری نصرت کو آئے یا ہماری مدد کو آئے؟ اب حسین نے ایک خط لکھا۔ خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر۔ یہ حسین کا خط ہے حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اب اس کے بعد امام فرماتے اما بعد، اما بعد کے بعد شروع کرتے ہیں، یا حبیب، اے حبیب، میں نرغے آدھا میں چاروں طرف سے گھر گیا ہوں۔ آپ کبھی پردیس میں رہے ہوں اور کوئی مشکل اور پریشانی آئے اور اس عالم میں کوئی اپنا مل جائے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ حسین نے لکھا الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر، میں نرغے آدھا میں چاروں طرف سے گھر گیا ہوں، اگر تم میری نصرت کر سکتے ہو تو آ جاؤ، میری مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ۔ اور کہا حتی تعلم، اے حبیب جان لو کہ میں گھر گیا ہوں، میں گھر گیا ہوں، اور آنے میں کوتاہی نہ کرنا، حبیب جلدی کرنا۔ خط مکمل ہوا، خط کے ورق کو حسین نے موڑا۔ اب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس منظر کو زینب دیکھ رہی تھی۔ کہا بھیا خط لکھ دیا؟ کہا ہاں بھائی۔ بہن خط مکمل ہو گیا، کیا لکھا؟ کہا بہن یہ لکھا ہے۔ اب جناب زینب کربلا کے میدان میں ہے نا، مسلسل دیکھ رہی ہے یزیدی لشکروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، زینب کا دل گھٹتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا ایک جملہ میری طرف زینب کی طرف سے لکھ دیجئے۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا کیا لکھوں؟ کہا بھیا یہ لکھیے، اے حبیب میں گر گئی، میں نرغے آدھا میں چاروں طرف سے گھر چکی ہوں، العجل العجل، حبیب جلدی کرنا۔ ایک جملہ ختم ہو گیا، 3 جملے اور بچے ہیں۔ قاصد گیا، کوفے پہنچا، کوفے میں حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں دق الباب ہوا، اندر سے آواز آئی، کون؟ آنے والا یہ کہتا ہے انا قاصد الحسین، انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں حسین کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ وہ حبیب جو کھانا کھا رہے تھے فوراً اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد فوراً دروازے پر گئے، دروازہ کھولا، خط کو لیا اور خط کو پڑھنا شروع کیا۔ کیا لکھا تھا؟ حبیب میں نرغے آدھا میں گر گیا ہوں، اگر میری مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ، مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ۔ فوراً حبیب جیسے آپ سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں ویسے حبیب نہیں پڑھ رہے تھے۔ حبیب نے جیسے ہی یہ جملہ پڑھا من الحسین الی الحبیب، ایک مرتبہ حبیب کی آنکھوں سے اتنا آنسو بہنے لگا کہ زوجہ مجبور ہو گئی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟
آخر کس کا خط آ گیا ہے؟ کہا حسین کا خط آیا ہے۔ بس عزادارو، کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ حسین اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو ضعیفہ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ جاؤ یا نہ جاؤ، اگر چلا گیا تو تیرا بڑھاپا ویران ہو جائے گا۔ اب یہ علماء کہتے ہیں ایک مرتبہ زن حبیب سے رہا نہ گیا، اپنی کلائی کو اٹھائی اور کلائی پر ماری، حبیب تمہیں میرا خیال، حبیب تمہیں میرا خیال فاطمہ کی بیٹی کا۔ بس عزادارو، دو جملہ ختم ہو گیا، تیسرا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حبیب 6 محرم یا 7 محرم کو وارد کربلا ہوئے، ایک گرد نمودار ہوئی۔ حبیب نے دیکھا کہ کچھ ہاشمی گھرانے کے لوگ آ رہے ہیں، ادھر گرد نمودار ہوئی۔ حسین نے کیا کہا عباس، اکبر جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، اکبر گئے، عباس گئے، حبیب کا استقبال کیا۔ حبیب آ گئے اور حسین سے بغل گیر ہوئے۔ اب بتائیے غریب الوطنی میں جہاں چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہو، کوئی اپنا نہ ہو، ایسے عالم میں کوئی مل جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ کہ حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ عزادارو، تیسرا جملہ ختم ہو گیا، 2 جملے اور بچے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، حبیب آ گئے نا، بچپن کے دوست آ گئے، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جناب زینب کے خیمے میں بھی یہ آواز پہنچی، اللہ اکبر۔ جیسی آواز پہنچی خیمے میں تو جناب زینب نے کہا اے فضا جاؤ پتہ لگاؤ کون آیا ہے۔ فضا در خیمہ پر آئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، دیکھا اور دے کر چلی گئی، کہا زینب مبارک ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے سن لیا، زینب مبارک ہو۔ کہا فضا کس بات کی مبارکباد دے رہی ہو؟ میرا تو کوئی نہیں۔ کہا نہیں فضا، حسین کے دوست حبیب آ گئے ہیں۔ اب جملہ سنیں گے جناب زینب کا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے فضا جاؤ در خیمہ پر کھڑی ہو کر حبیب کو بلاؤ، حبیب کو بلاؤ، جب وہ قریب آ جائے تو میرا پیغام پہنچا دینا۔ پیغام کیا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کو قریب بلایا، در خیمہ کے قریب حبیب کھڑے ہو گئے، کہا وہی جملہ جو زینب سے کہا تھا، حبیب بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا سنو، تمہیں فاطمۃ الزہرا کی بیٹی علی مرتضیٰ کی لخت جگر سلام کہہ رہی ہے۔ ہائے حبیب، برداشت نہ ہو سکا، سینے پر ہاتھ مارا، اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا نبی زادیہ پر کہ غلام کو سلام کرے۔ بس ختم کر دیا میں نے، غلام کو سلام کرے، غلام کو سلام کرے، یہ وقت آ گیا۔ بس عزادارو، آپ نے سن لیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، پروردگار ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جب یہ سلام حبیب تک پہنچا ہے، حبیب فرش کربلا پر بیٹھ گئے، ایک آواز اور نکلی، نہیں سن سکتے آپ، ایک آواز جناب زینب کی حبیب کے کانوں سے آؤ ٹکرائی، کہا یا حبیب حل تنصرونی لأخی الحسین۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا جملہ ہے، اگر اس کی حقیقت تک پہنچ جائیے تو انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، جن کے نہیں آیا، کہ یا حبیب حل تنصرونی لأخی الحسین، اے حبیب کیا تم میرے بھائی حسین کی مدد کرو گے؟ میرے بھائی
حسین کی مدد کرو گے؟ کہا رہا نہیں گیا، ختم کر دیا، رہا نہیں گیا، حبیب نے تلوار نکالی، اپنے گردن پر رکھے، آواز دی، اے فرزند بنت زہرا، اگر اعتبار نہ ہو تو میں اپنی تلوار سے اپنی گردنیں کاٹ دوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، پروردگارہ ان معصوموں کا واسطہ، بہتے ہوئے موتیوں کا واسطہ، پروردگارہ ہمارے